یہ تقسیم کرنا تمہارا ہی کام ہے۔ کل بھی ملک تم نے تقسیم کیا اور آج بھی تم نے ملک کو دو لخت کیا ہے۔ اگر یہ تقسیم گناہ ہے تو اس گناہ میں ہم نہ کل شریک تھے اور نہ آج اس گناہ میں ہم حصہ دار ہیں۔ مولانا مفتی محمود کا تعلق اصلاً جمعیت علماء ہند سے تھا، جس نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ جمعیت علماء ہند کے ساتھ مجلس احرار اسلام نے بھی تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی اور ہندوستان کی تقسیم سے اختلاف کیا تھا اور روایتی جوش و خروش کے ساتھ کیا تھا، جبکہ علماء دیوبند کی ایک بڑی تعداد نے جمعیت علماء ہند سے الگ ہو کر جمعیت علماء اسلام کے نام سے تحریک پاکستان میں سرگرم کردار ادا کیا تھا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس انکار کی ضرورت ہے کہ جمعیت علماء ہند اور مجلس احرار اسلام دونوں قیام پاکستان کے خلاف تھی اور انہوں نے اس کی مخالفت میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ان جماعتوں کا موقف یہ تھا کہ مسلم لیگی قیادت نفاذ اسلام میں سنجیدہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اہلیت رکھتی ہے۔ قیام پاکستان سے برصغیر کے مسلمان تقسیم ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھارت میں ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہ جائے گی۔ جہاں تک نتائج کا تعلق ہے، نصف صدی بعد ہمیں انہی نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن کا اظہار ان جماعتوں کے قائدین تحریک پاکستان کی مخالفت میں خدشات کی صورت میں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلم لیگی قیادت کی بار اقتدار ملنے کے باوجود نفاذ اسلام کی طرف نصف صدی میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکی اور برصغیر کے مسلمانوں کی عظیم قوت کے تقسیم ہو جانے کے بعد مسلم لیگی رہنما چودھری خلیق زمان محروم کے اس اعتراف کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، جو انہوں نے سقوط ڈھاکہ کے فوراً بعد اخبار جہاں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے طرز عمل کے باعث برصغیر کے مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، جو ایک دوسرے کے کسی مشکل میں کام نہیں آ سکتے۔ تاہم اس سب کچھ کے باوجود قیام پاکستان کی مخالفت ایک سیاسی رائے تھی جسے جمعیت علماء ہند اور مجلس احرار اسلام کے رہنماؤں نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ جب دیکھا کہ مسلمان ہند نے ان کی رائے کی حمایت نہیں کی اور مسلم لیگ کا ساتھ دیا ہے تو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ تحریک پاکستان کی مخالفت میں علماء کرام میں سب سے نمایاں 3 نام ہیں۔ مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ بلا شبہ ان تینوں حضرات نے قیام پاکستان کے خلاف اپنی رائے کو پورے شد و مت کے ساتھ پیش کیا، مگر پاکستان بن جانے کے بعد ان کا طرز عمل کیا تھا اسے بھی سامنے رکھ لیجئے۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے پاکستان میں رہنے والے عقیدت مندوں نے آئندہ کے بارے میں رہنمائی طلب کی تو انہوں نے واضح طور پر ہدایت کی کہ پاکستان کی سلمیت و استحکام کے لیے کام کریں اور ماضی کو بھول جائیں۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں بڑی خوبصورت مثال دی جو ان کے مکتوب کی صورت میں شائع ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد بننے سے پہلے اہل محلہ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد یہاں بنے وہاں نہ بنے، اتنی جگہ میں بنے اور اتنی میں نہ بنے، لیکن جب ایک فریق کی رائے غالب آ گئی اور انہوں نے دوسرے فریق کے رائے کے خلاف مسجد بنا لی تو اب یہ مسجد سب کے لیے مسجد ہی ہے اور اس کا احترام
اور اس کے تقدس کی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں جلسہ عام منعقد کر کے اعلان کیا کہ قوم نے ان کی رائے کو قبول نہیں کیا، اس لیے وہ قوم کا فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں، اور اب وہ پاکستان کی سلمیت و استحکام کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ چنانچہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کی پہلی جنگ میں مسلم لیگ کے ساتھ جس جماعت نے جہاد کشمیر کی حمایت میں رائے عامہ کو بیدار کرنے کے لیے سب سے زیادہ کام کیا، وہ مجلس احرار اسلام تھی، اور مولانا ابو کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بات تاریخ کے ریکارڈ پر آ چکی ہے کہ تقسیم ہند کے موقع پر جب ریاستوں کو اس بات کا اختیار ملا کہ وہ اپنی مرضی سے پاکستان یا بھارت میں سے کسی کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، تو بلوچستان کی ریاست قلات کے نواب میر احمد یار خان محروم نے بھارت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا، مگر اس کے اعلان سے قبل کانگریسی رہنماؤں سے رابطے کے لیے اپنا وزیر دربار میر غوث بخش مرحوم کو بھیجا تاکہ بھارتی حکومت سے گفت و شنید کے بعد بھارت کے ساتھ قلات کے الحاق کا باقاعدہ اعلان کر دیا جائے۔ میر غوث بخش مرحوم دلی پہنچے تو اس خیال سے پہلے مولانا ابو کلام آزاد سے ملے کہ اس طرح کانگریس کے ہائی کمان کے ساتھ معاملات طے کرنے میں آسانی رہے گی۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے نواب قلات کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے میر غوث کو دوسرے کانگریس رہنماؤں کے ساتھ ملنے سے روک دیا اور یہ تلقین کر کے واپس بھیج دیا کہ پاکستان بن چکا ہے، اس لیے آپ لوگ پاکستان کا ساتھ دیں اور اسے مضبوط بنائیں۔ مولانا مفتی محمود کا تعلق اسی قافلے سے تھا، اور آپ نے ان اکابر کے اسی طرز عمل کے مطابق انہوں نے خود کو پاکستان کی سلمیت و استحکام میں اسلامی نظام کے نفاذ کی جدوجہد کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اس سلسلے میں ایک تاریخی واقعہ کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ 1970 کے عام انتخابات کے بعد جب صدر یحییٰ خان نے پارلیمنٹ کا طلب کردہ اجلاس ملتوی کر دیا اور شیخ مجیب الرحمان نے اس کے رد عمل میں ہڑتال کا اعلان کر کے مشرقی پاکستان کا پورا نظام جام کر دیا، تو پاکستان کی تقسیم کا خطرہ حقیقی طور پر بالکل سامنے نظر آنے لگا۔ اس موقع پر معاملات کو سلجھانے کے لیے قومی اسمبلی کی چھوٹی پارلیمانی پارٹیوں نے لاہور میں اجلاس منعقد کر کے فریقین سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے وفد میں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی مذاکرات میں شرکت کے لیے ڈھاکہ گئے اور شیخ مجیب الرحمان سے ملے۔ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا میں ان مذاکرات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اور خان عبدالولی خان دونوں شیخ مجیب سے ملے اور ان سے دیگر بہت سی باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا کہ شیخ صاحب یہ بات یاد رکھیں کہ آپ مسلم لیگی ہیں اور ہم کانگریسی۔ کل آپ پاکستان بنا رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ نہ بنائیں، اس سے مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اور آج آپ پاکستان توڑ رہے ہیں تو ہم آپ سے یہ کہنے آئے ہیں کہ اسے نہ توڑیں، مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ اس پس منظر میں بعض مجالس میں اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے ایک بیان کا جواب دیتے ہوئے، جس میں بھٹو مرحوم نے اپوزیشن پر پاکستان کی تقسیم کی ذمہ داری کا الزام عائد کیا تھا، اور مفتی محمود صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے۔ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی تقسیم کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ ہم تو ہندوستان کی تقسیم کے حق میں بھی نہیں تھے، پاکستان کی تقسیم کے کس طرح حق میں ہو سکتے ہیں؟
یہ تقسیم کرنا تمہارا ہی کام ہے، کل بھی ملک تم نے تقسیم کیا اور آج بھی تم نے ملک کو دو لخت کیا ہے۔ اگر یہ تقسیم گناہ ہے تو اس گناہ میں ہم نہ کل شریک تھے اور نہ آج اس گناہ میں ہم حصہ دار ہیں۔ بہرحال علماء کا وہ حلقہ جس نے ایک سیاسی رائے اور موقف کے طور پر پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی اور اسے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے مجموعی مفاد میں مفید نہیں سمجھا تھا، انہوں نے پاکستان بن جانے کے بعد نہ صرف اسے خوش دلی کے ساتھ تسلیم کیا بلکہ آج وہی علماء پاکستان کے استحکام و سلمیت اور اسے ایک اسلامی نظریاتی ریاست بنانے کے لیے سب سے زیادہ سرگرم عمل ہیں۔